پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، یہ اس چیپٹر نمبر 6 کا تیسرا لانگ کویشچن ہے، اور اس کے اندر یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ لانگ کویشچن بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ عوامی، اور یہ ہمارے پاس پہلے بورڈ کے اندر آیا بھی ہوا ہے، عوامی جمہوریہ چین سے تعلقات۔ سب سے پہلا اس کے سامنے شارٹ کویشچن لکھیں، پاکستان نے چین کو کب تسلیم کیا؟ پاکستان نے چین کو کب تسلیم کیا؟ عوامی جمہوریہ چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ ہے، جس کے صوبے سنگانگین کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی ہیں۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا، 1954 اور 55 میں پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک میں دوستی کے ٹوٹ رشتے سے بند گئے۔ یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ اس کا شارٹ کویشچن دوبارہ سن لیں، پاکستان نے چین کو کب تسلیم کیا؟ تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ دونوں ممالک کی دوستی عوام کے پرخلوص جذبوں پر قائم ہے۔ دونوں قوموں کے درمیان دلی ہم آہنگی موجود ہے۔ امن اور جنگ دونوں زمانوں میں چین بہت ہی قابل اعتماد دوست ثابت ہوا ہے۔ امن کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس پاکستان نے امن کی آواز بلند کی تو تب بھی ہمارے پاس چین نے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا ساتھ دیا، اور جنگ میں بھی چین نے ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاک چین دوستی کے حوالے سے چینی رہنماؤں کے تاریخی جملے خصوصاً قابل ذکر ہے۔ یہاں پہ شارٹ کویشچن لکھیں، شاباش۔ پاک چین دوستی کے حوالے سے چینی رہنماؤں کے 3 تاریخی جملے لکھیں۔ پاک چین دوستی کے حوالے سے چینی رہنماؤں کے 3 تاریخی جملے لکھیں، یا پھر تاریخی جملے لکھیں، اتنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پاک چین دوستی کے حوالے سے چینی رہنماؤں کے تاریخی جملے لکھیں۔ چین دنیا میں ہر خطرے کے خلاف پاکستان کی حفاظت کرے گا، یہ اس کی دوستی، اس نے ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی خطرہ آئے گا تو جو چائنا ہے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا رہے گا۔ دوسرا جملہ ہے، پاک چین دوستی ایک دریا ہے جس کے بہاؤ کو سامراج کی دیوار کبھی نہیں روک سکتی۔ سامراج کی دیوار ہمارے پاس انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند، آپ کو پتا ہے ہمالیہ پاکستان سب سے بڑی جو ہے دنیا کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اور بحر عرب سب سے گہرا دریا ہے، تو ان سے گہری ہے ان کی دوستی۔ یہ تینوں پوائنٹ آپ نے اس سوال کے اندر لکھنے ہیں۔ پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے مابین خلوصی کی چند مثالیں درج ذیل ہے۔ پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنانے کی بھرپور حمایت کی، اور آغاز سے ہی ہر سطح پر چین کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان نیفا اور لداخ میں جنگ ہوئی، یہ آپ کے MCQs ہے، ٹھیک ہے، جو ہے چین اور بھارت کے درمیان کس مقام پر جنگ ہوئی ہے، تو نیفا اور لداخ میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ کویشچن ہمارے پاس پوچھا جاتا ہے چین اور بھارت کے درمیان کب جنگ ہوئی ہے، تو یہ سارا سٹار آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے۔ دوبارہ سے سٹار پڑھ رہا ہوں، 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان نیفا اور لداخ میں جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کے لیے ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی۔ مارچ 1963 میں سرحدی سمجھوتہ تحریر کیا گیا، جس کی روح سے چین نے اپنے زیر قبضہ 750 مربع میل رقبہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ یہ علاقہ اپنی چراگاہوں مدنیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ پاکستان نے معاہدے کے تحت 1 انچ زمین بھی چین کے حوالے نہیں کی تھی۔ 1963 میں 1963 میں ایک معاہدے کے تحت دونوں ممالک میں ایک دوسرے کی فضائی کمپنیوں کو اپنے علاقوں میں سہولیات مہیا کی، اور پاکستان نے چین کے لیے اپنی پروازیں شروع کی۔ اس کا شارٹ کویشچن لکھیں سٹار کے اوپر، فضائی کمپنیوں کی سہولتیں کب متعارف کروائی گئی؟ چائنا نے فضائی کمپنیوں کی سہولتیں کب متعارف کروائی؟ چائنا نے فضائی کمپنیوں کی سہولتیں کب متعارف کروائی؟ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں چائنا نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی اور مالی دفاعی شعبوں میں کافی امداد مہیا کی۔
عوامی جمہوریہ چین نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ مثبت اور حوصلہ افزا موقف اختیار کیا۔ چین شروع سے کشمیریوں کے حق میں خودارادیت کی حمایت کرتا رہا ہے اور اس نے عالمی سطح پر بھی پاکستان کی نقطہ نظر کو بھرپور تائید کی۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی۔ دونوں نے بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیا جانے پر زور دیا۔ 1986 میں دونوں ممالک میں ایٹمی سمجھوتے پر دستخط ہوئے اور چین نے مالی اور فنی چین کی مدد سے دریائے خطرات سے ایبٹ آباد تک 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم کرائیکرم ہائی وے کی تعمیر کی، جو ایک مثالی نمونہ سڑک ہے۔ یہ سڑک پاک چین دوستی کی علامت اور ایک درخشاں مثال بن گئی۔ اب اس سٹار کے اوپر کوشچن لکھیں، شاہراہ ریشم سے کیا مراد ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہے؟ شاہراہ ریشم سے کیا مراد ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہے؟ شاہراہ ریشم سے کیا مراد ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہے؟ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان کئی معاہدے طے کیے گئے، جن کے تحت چائنا نے کامرائے کمپلیکس اور پاکستان وائی آرڈننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی۔ اس طرح صوبہ سرحد میں ہائی ڈیوٹی الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے مہیا کیے گئے۔ اس سٹار کے اوپر کوشچن لکھیں، پاکستان اور چین کے مابین دو مثالیں لکھیں۔ پاکستان اور چین کے مابین دو مثالیں لکھیں۔ پاک چین دوستی لازوال ہے اور پہلے کی طرح مضبوط تر ہو رہی ہے۔ عوامی جمہوریہ چین دفاع، صنعت، معدنیات اور دیگر شعبوں کے لیے ترقی کے لیے پاکستان کو فنی اور مالی امداد فراہم کر رہا ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان میں سیلاب زلزلہ زدگان کے لیے بھرپور مالی امداد فراہم کی ہے اور بلا سود قرضہ جات فراہم بھی کیے ہیں۔ یہ ہمارے پاس لانگ کوشچن تھا اس چیپٹر کا۔ جس چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے پوچھ